اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الصوم، حدیث نمبر 1978، اردو ترجمہ۔ ایک دن روزہ اور ایک دن افطار کا بیان۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے غنزر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے مغیرہ نے بیان کیا کہ میں نے مجاہد سے سنا، اور انہوں نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینے میں صرف 3 دن کے روزے رکھا کر۔ انہوں نے کہا کہ مجھ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے۔ اسی طرح وہ برابر کہتے رہے کہ مجھ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے، یہاں تک کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن کا روزہ چھوڑ دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے یہ بھی فرمایا کہ مہینے میں ایک قرآن مجید ختم کیا کر۔ انہوں نے اس پر بھی کہا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، اور برابر یہی کہتے رہے، یہاں تک کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دن میں ایک قرآن ختم کیا کر۔ حدیث نمبر 1979، اردو ترجمہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ۔ ہم سے آدم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حبیب بن ابی ثابت نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو عباس مکی سے سنا۔ وہ شاعر تھے، لیکن روایت حدیث میں ان پر کسی قسم کا اتہام نہیں تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو متواتر روزے رکھتا ہے اور رات بھر عبادت کرتا ہے؟ میں نے ہاں میں جواب دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو یوں ہی کرتا رہا تو آنکھیں دھس جائیں گی اور تو بے حد کمزور ہو جائے گا۔ یہ کوئی روزہ نہیں کہ کوئی زندگی بھر بلا ناغہ ہر روز روزہ رکھے۔ 3 دن کا ہر مہینے میں روزہ پوری زندگی کے روزے کے برابر ہے۔ میں نے اس پر کہا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھا کر۔ آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ چھوڑ دیتے تھے، اور جب دشمن کا سامنا ہوتا تو پیٹھ نہیں دکھلایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1980، اردو ترجمہ۔ ہم سے اسحاق واسطی نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد نے بیان کیا، ان سے خالد خدا نے اور ان سے ابو قلابہ نے کہ مجھے ابو ملیح نے خبر دی، کہا کہ میں آپ کے والد کے ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے روزے کے متعلق خبر ہو گئی کہ میں مسلسل روزہ رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے یہاں تشریف لائے اور میں نے ایک گدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچھا دیا، جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور تکیہ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے لیے ہر مہینے میں 3 دن کے روزے کافی نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ کچھ اور بڑھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا، اچھا 5 دن کے روزے رکھ لیں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ کچھ اور؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو 6 دن میں 6 دن۔ میں نے عرض کی،
یا رسول اللہ کچھ اور بڑھائیے، میں نے اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے، مجھ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا 9 دن۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ اور؟ فرمایا اچھا 11 دن۔ آخر آپ نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کے روزے کے طریقے کے سوا اور کوئی طریقہ شریعت میں جائز نہیں، یعنی زندگی کے آدھے دنوں میں 1 دن کا روزہ رکھ اور 1 دن کا روزہ چھوڑ دیا کر۔ حدیث نمبر 1981۔ ایام بیس کے روزے یعنی 13، 14 اور 15 تاریخوں کے روزے رکھنا۔ ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، ان سے عبد الوارث نے بیان کیا، ان سے ابو طیاح نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابو عثمان نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہر مہینے کی 3 تاریخوں میں روزے رکھنے کی وصیت فرمائی تھی۔ اسی طرح چاشت کی 2 رکعتوں کی بھی وصیت فرمائی تھی، اور اس کی بھی کہ سونے سے پہلے ہی میں وتر پڑھ لیا کروں۔ حدیث نمبر 1982۔ اردو ترجمہ۔ جو شخص کسی کے ہاں بطور مہمان ملاقات کے لیے گیا اور ان کے یہاں جا کر اس نے اپنا نفلی روزہ توڑا۔ ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے خالد نے جو حارث کے بیٹے ہیں بیان کیا، ان سے حمید نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم نامی ایک عورت کے یہاں تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور اور گھی پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گھی اس کے برتن میں رکھ دو اور یہ کھجوریں بھی اس کے برتن میں رکھ دو، کیونکہ میں تو روزے سے ہوں۔ پھر آپ نے گھر کے ایک کنارے میں کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھی اور ام سلیم اور ان کے گھر والوں کے لیے دعا کی۔ ام سلیم نے عرض کی کہ میرا ایک بچہ لاڈلا بھی تو ہے، اس کے لیے بھی تو دعا فرما دیجئے۔ فرمایا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم انس رضی اللہ عنہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نے دنیا اور آخرت کی کوئی خیر و بھلائی نہیں چھوڑی جس کی ان کے لیے دعا نہ کی ہو، اور آپ نے دعا میں یہ بھی فرمایا اے اللہ اسے مال اور اولاد عطا فرما اور اس کے لیے برکت عطا کر۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان تھا کہ چنانچہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، اور مجھ سے میری بیٹی امینہ نے بیان کیا کہ حجاج کے بصرہ آنے تک میری سلبی اولاد میں سے تقریباً 120 دفن ہو چکے تھے۔ ہم سے ابن ابی مریم نے بیان کیا، انہیں یحییٰ نے خبر دی، کہا کہ مجھ سے حمید نے بیان کیا اور انہوں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کے ساتھ۔ حدیث نمبر 1983۔ مہینے کے آخر میں روزہ رکھنا۔ ہم سے سلط بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے احدی نے بیان کیا، ہم سے مہدی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے غیلان نے، دوسری سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اور ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے مہدی بن میمون نے، ان سے غیلان بن جریر نے، ان سے مطرف نے، ان سے عمران بن حسین نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا مطرف سے یہ کہا کہ سوال تو کسی اور نے کیا تھا لیکن وہ سن رہے تھے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو فلاں کیا تم نے اس مہینے کے آخر کے روزے رکھے؟ ابو نعمان نے کہا میرا خیال ہے کہ راوی نے کہا کہ آپ کی
مراد رمضان سے تھی؟ ابو عبداللہ امام بخاری کہتے ہیں کہ ثابت نے بیان کیا، ان سے مطرف نے، ان سے عمران رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخر کے بجائے شعبان کے آخر میں کا لفظ بیان کیا، یہی صحیح ہے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الصوم کی حدیث نمبر 1978 سے 1983 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔